बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतिन व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले अपने आप को और उसके बाद आप सब लोगों को अल्लाह ताला से डरने की तलक़ीन करता हूँ
اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس پر جو ان گنت لا تعداد بے شمار رحمتیں اسے عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا ذوق، شوق، جذبہ اور فکر پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اصلاح دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک طریقہ اصلاح کا یہ ہے کہ ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس آدمی پر تنقید کریں، اور تنقید کون سی؟ جسے تنقید برائے اصلاح کہا جاتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے 29 جمادی الاولیٰ 1448 ہجری ہے، دوسری طرف 21 نومبر 2025 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع تنقید کے کچھ شرعی اصول۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ تنقید کہتے کسے ہیں۔ عربی زبان میں تنقید کے لیے لفظ نقد استعمال ہوتا ہے، اور نقد اس کی اساس اور بنیاد خیر خواہی پر ہونی چاہیے، اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ تنقید کو اتنی جلدی قبول نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہوا ہے، لیکن عاقل، فاہم، سمجھدار، عقل، شعور، ادراک رکھنے والے لوگ وہ ہمیشہ نقد میں سے، تنقید میں سے مثبت پہلو تلاش کرتے ہیں اور اسے ہمیشہ مثبت انداز میں ہی لیتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ مجھے تنقید بڑی پسند ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ تنقید دو قسم کے لوگ کریں گے، ایک میرے اپنے، اور ان کی تنقید کے پیچھے میری خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، میری محبت ہوگی، وہ میری اصلاح کرنا چاہیں گے، اور یا پھر یہ کام میرے مخالفین کریں گے۔ مخالفین کی سوچ، فکر، ان کا مقصد کوئی بھی ہو، وہ کہتا ہے کہ مجھے مخالفین کی تنقید بھی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ بسا اوقات آپ کا مخالف آپ کی اصلاح کے لیے آپ کی شخصیت کا کوئی ایسا منفی پہلو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے جسے آپ عام حالات میں نہیں سمجھ سکتے، آپ کو اپنی اصلاح کا موقع مل جاتا ہے۔ اب یہاں آگے بڑھنے سے قبل ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ عمومی طور پر ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم جب تنقید کرتے ہیں تو انتہا پسندانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ شریعت کے مزاج کے منافی ہے۔ یہ جو ایک سوچ اور یہ جو ایک فکر ہے نا کہ کسی آدمی پر تنقید کرتے ہوئے اس کی تمام حسنات کو، اس کی تمام خوبیوں کو، اس کی تمام اچھائیوں کو بالکل نظر انداز کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ آپ سے زیادہ ناکارہ، آپ سے زیادہ ناکام اور آپ سے زیادہ بیکار انسان اللہ کی زمین پر کوئی ہے ہی نہیں، یہ شریعت کے مزاج کے بالکل منافی ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو بہت ساری دلیلیں دے سکتا ہوں، لیکن میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو اس سے پہلے بھی میں اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں رکھتا رہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔
اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما سکتے تھے کہ المؤمن مصلح المؤمن، مومن دوسرے مومن کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، لیکن آپ نے لفظ آئینہ استعمال کیا، کیوں؟ دو وجہ کی بنا پر۔ سب سے پہلی چیز کہ آئینہ آپ کو وہ کچھ دکھاتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے۔ میں آپ اس وقت پورے لباس میں سامنے کھڑے ہیں، ہم جا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آئینہ ہمیں ہمارا زیری جامہ، اندرونی لباس، انڈر گارمنٹس، بنیان وغیرہ نہیں دکھا سکے گا کہ آپ نے پورے بازو والی بنیان پہنی ہے یا کہ ہاف بازو پہنے ہوئے۔ آپ سردی کا موسم ہے، یہاں تشریف فرما ہیں، آپ میں سے کئی بھائیوں نے نیچے سویٹر پہنے ہوں گے، آئینہ تو پہنی ہوگی، نہیں نظر آ رہی، تو آئینہ وہ کچھ دکھاتا ہے جو اس کے سامنے ہے۔ اور دوسری چیز کہ آئینہ چیختا نہیں، شور نہیں مچاتا، آپ کو بے عزت نہیں کرتا، آپ کو بدنام نہیں کرتا۔ تو تنقید کرنے والے کے لیے یہ دونوں پہلو ضروری ہیں کہ آپ تنقید برائے اصلاح کریں، میں تنقید برائے اصلاح کروں، لیکن ایک تو یہ کہ صرف ان چیزوں کی بارے میں بات کروں جو میری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور دوسرا تنقید اس انداز سے کروں کہ اس آدمی کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے، میں اس کی خاموشی کے ساتھ تخلیے میں، تنہائی میں جا کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں، اس پر تنقید کرنے کی کوشش کروں۔ اب اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کہ تنقید کرنے کے ہمیں شریعت اسلامیہ نے طریقے کون کون سے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا جو نقطہ یا سب سے پہلا قاعدہ جو مجھے اور آپ کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے وہ کیا ہے کہ آپ کبھی بھی زور زبردستی، سختی کر کے کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ تنقید کرتے ہوئے ہمیشہ نرمی، حلاوت، مٹھاس، رفق اور حلم کا پہلو سامنے رکھیں۔ حلم کی اہمیت کیا ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تو مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، اپنے کسی بھائی پر آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں، اس کو اکیلے میں ملیں، میرے بھائی میں نے ایک چیز محسوس کی ہے، اللہ کرے کہ میرا مشاہدہ، میری آبزرویشن غلط ہو، لیکن اگر واقعی ایسا ہے تو اس کی اصلاح فرما لیجیے۔ وہ کہے گا جی آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے فلاں چیز دیکھی ہے، میری آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، مجھے غلطی لگ سکتی ہے۔ کیا ہوگا؟ اگر اس آدمی کا ضمیر زندہ ہے تو وہ زندگی بھر آپ کا احسان مند رہے گا۔ حلم، نرمی، لہجے کے اندر مٹھاس، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بات کرنا۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ اور مولوی صاحب تسی پچھلی نماز 5 منٹ لیٹ آئے، مسجد نو تو ہاں چنڈو خانہ سمجھے۔ سارے بندے سن رہے ہیں۔ مولوی چونکہ ترن والا نا، جس بیچارے کے گھر میں دوسری دفعہ کوئی سالن نہیں دیتا، آگے مولوی بھی برسنا شروع ہو۔ بھائی مولوی بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے بیچارے کے پیٹ کا کوئی مسئلہ ہو، 5 منٹ اس کو واش روم میں لگ گئے ہوں۔ اب جب ہم یہ طریقہ کار اختیار کریں گے نا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی، میں نام نہیں کسی کا لیتا، ایک مخصوص جماعت نے ایک نشئی کو پکڑا، چلو اس نے توبہ طائب کر لی، وہ لے کر اس کو گھومتے رہے، جہاں بھی جاتے اس کو سامنے کھڑا کر کے کہتے بھائیو یہ دیکھو یہ آدمی نشے کے اندر ٹن رہتا تھا، اللہ نے اس کو توفیق دے دی، یہ دین کی طرف آ گیا۔ وہ ایک جگہ گئے، 2 جگہ گئے، تیسری جگہ گئے، چوتھی جگہ گئے، ایک دن وہ گڑ کے کھڑا ہو گیا، کہتے پاگل دیو پترو تسی میرا کی تماشا بنایا، اگے تو میرے پنڈ والے مینوں جانتے، تسی تے تھان تھان مینوں بھنڈن ڈے ہوئے ہو۔ یہ اصلاح کا طریقہ کار نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ انک لعلی خلق عظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کرۂ ارضی پر انسانی تاریخ میں کوئی با اخلاق انسان نہ آج تک آیا، نہ قیامت تک آ سکے گا۔ اور اسی طریقے سے اسی کا ایک تسلسل
دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی پر نقد کریں اس کے لیے طریقہ کار ایسا اختیار کریں کہ وہ بندہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ بندہ میری اصلاح کر رہا ہے، یہ بندہ میری عزت کو اچھال نہیں رہا۔ میرے آقا علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں، صحابہ کرام کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، غلطی ایک صحابی نے کی، نبی علیہ السلام کو پتہ ہے، کسی کو پتہ نہیں، اور اگر پتہ ہے تو نبی علیہ السلام نے کسی کا نام نہیں لیا، کیا فرمایا؟ ما بال اناس یفعلون کذا و کذا، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسے کام کرتے ہیں۔ اب جس نے کیا ہے اس کو سمجھ آ گئی کہ نشانہ میں ہوں، لیکن باقی کسی کو نہیں پتا یہ کس کی بات ہو رہی۔ تیسرا طریقہ، تیسرا قاعدہ، جب آپ کسی پر تنقید کرنا چاہیں تو صرف ایک پہلو کا مد نظر نہ رکھیں۔ یاد رکھیے، دنیا کا کوئی انسان صرف برا یا صرف اچھا نہیں ہوتا۔ یقینی طور پر برے سے برے انسان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوں گی، وہ خوبیاں اس کی ذاتی ہوں یا موروثی ہوں۔ مثال کے طور پر کسی جگہ دو نوجوان آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ کسی ایک کو روک کر کہتے ہیں بیٹا دیکھنے میں تو بڑے خاندانی لگتے ہو، لیکن یہ جو کچھ چل رہا ہے یہ تمہاری شان کے منافی ہے۔ آپ اگر اس کا ضمیر زندہ ہوگا تو وہ فوری طور پر سمجھ جائے گا۔ یہ طریقہ کار ہے تنقید کا۔ کسی شخصیت کے ساتھ بات کرتے ہوئے، اس پر نقد و جرح کرتے ہوئے، تنقید کرتے ہوئے، سب سے پہلے اس کے بارے میں اچھے کلمات کہیے، الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیجیے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو کہا جا سکتا ہے نا کہ میرے بھائی، میرے عزیز، دل کا حال اللہ جانتا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، برا مت منائیے گا، یہ خامی ہے جس کو آپ نے درست کرنا ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے ذرا، پہلا پارہ، پہلے پارے میں رب کائنات نے بنی اسرائیل کے بارے میں اتنا کچھ کہہ دیا ہے کہ بندہ حیران پریشان رہ جاتا ہے۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، جا کر پڑھ لینا ترجمے والا قرآن مجید لے کے۔ لیکن رب کائنات نے، ذرا جھٹکی زبان استعمال کروں گا، بنی اسرائیل کی چھترول کرنے سے پہلے کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سورۃ البقرہ کی 47ویں آیت مبارکہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم کون لوگ ہو جنہیں رب کائنات نے اس قابل سمجھا کہ رب کائنات نے تم پر انعامات کی بارش کی، تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب اگلی بات کی ہے کہ تم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی، بچھڑے کی پوجا، وہ بات کا معاملہ ہے، لیکن پہلے کیا کہا کہ تم ہو کون کہ رب کائنات نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہم نے دوسروں پر تنقید اگر کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح کا، تنقید کا انداز دیکھیے۔ فرمایا نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا عبداللہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے اگر وہ قیام اللیل کرنا شروع کر دے، تہجد پڑھنا شروع کر دے۔ یہ نہیں کہا تہجد پڑھا کرو، میری اور آپ کی طرح یہ نہیں کہا او تہجد پڑھ دے موت پہندی آ، یہ ہمارا انداز ہے۔ تو یہ ایک تیسرا قاعدہ ہے، تیسرا اصول ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ اور میں کسی پر تنقید کریں تو تنقید کا اختتام بھی نصیحت پر مشتمل ہو۔ جی میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میری کوئی بات بری لگی ہو میں تہ دل سے معذرت چاہتا ہوں، میری بات کا برا نہ منانا، میرا رب جانتا ہے کہ میں نے اصلاح کے نقطہ نظر سے آپ سے بات کی ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو جہنم کے سفر پر چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ پانچویں چیز وہ یہ کہ تنقید ذاتی پسند یا ناپسند پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے۔ یقین جانیے بہت سارے بھائیوں کو شکوہ ہے
وہ یار استاد ہر نے مسیتے جانے کو چس نہیں آتی. وجہ ملک صاحب ہم نے جلسوں کو سٹیج شو بنایا ہوا ہے، ٹپے دوڑے جگتیں قوالیاں شعر لطیفے ایک دوسرے پر نقد و جرا، ہمارا وہ ماحول ہی نہیں. تو پانچواں اصول یہ بات یہ ذہن میں رکھی کہ ایک ذاتی پسند ناپسند، آپ میں سے کسی بھائی نے کوئی بھی لباس پہنا اس کی اپنی چوائس ہے بھائی. اب اگر وہ مجھے پسند نہیں تو مجھے حق حاصل نہیں کہ میں اس پر تنقید کروں. ہاں اگر کوئی شرعی اعتراض اس پر ہے، لباس تنگ ہے، جسم کے نشیب و فراز نظر آ رہے ہیں، لباس بیہودہ ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن ذاتی پسند ناپسند کو بنیاد بنا کر میں اپنے کسی بھائی پر تنقید کروں، شریعت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اور اس کے لیے پھر ہمارے پاس بہت ساری مثالیں صحابہ کرام کی مبارک زندگی سے موجود ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ چلے جائیں، وہاں پر طلباء 90 طلباء کی کلاس ہوتی ہے، ہر طالب علم اپنے علاقے کا لباس پہن کر آتا ہے. اساتذہ کرام نے آج تک کبھی انگلی نہیں اٹھائی. چھٹا قاعدہ، تنقید کرنے کے لیے مناسب ماحول اور مناسب موقع دیکھیں. مثال کے طور پر ایک بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں. صحیح حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، آپ کے لیے نئی بات ہوگی، امرنا بالسکوت فی ثلاثۃ مواضع، ہمیں 3 موقع پر خاموشی کا حکم دیا گیا، اور ان میں سے ایک موقع جنازہ بھی ہے. میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے ہاں جنازہ چل رہا ہوتا ہے، ساتھ نعرے بلند ہو رہے ہوتے ہیں. کیا پتہ ہے کسی کو کلمہ شہادت کہاں سے آیا؟ ہندو جب اپنی ارتھی اٹھاتے ہیں نا تو اس وقت وہ کہتے ہیں رام نام سب ہے. اسلامی تاریخ میں آپ کو بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ یہ جنازہ اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت کے نعرے کہیں نہیں ملیں گے. اور سعودی عرب میں تو کسی کو اتنا ہوش نہیں ہوتا. اس کی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اذا مات احدکم فاسرعوا له بالجنازہ. میں کہا کرتا ہوں ہم جنازہ اٹھاتے ہوئے 2 غلطیاں کرتے ہیں. پہلی غلطی، حدیث کی واضح مخالفت کرتے ہوئے خاموشی اختیار نہیں کرتے. اور دوسری غلطی، اور ٹھہر جاؤ بھائی، آرام سے چلو آرام سے چلو آرام سے چلو. یہاں سے لے کر جتنا اڈا نا جی ہمارا، میرا خیال ہے کہ بقیع کے قبرستان کا فاصلہ جنازوں والے دروازے سے اتنا تو ہونا چاہیے، جنہوں نے دیکھا ہوا ہے. صورتحال یہ ہے کہ یہاں سے لے کر جتنا مسجد کا دروازہ ہے، اگر آپ جنازے سے اتنا پیچھے ہیں نا اور آپ نے جنازے کو کندھا دینا ہے تو آپ پیدل چل کر جنازے تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کو دوڑ لگانا پڑے گی. اور وہ فاصلہ میکسیمم اول تو 2 نہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 منٹ میں طے ہوتا ہے. ہمارے ہاں کیا، وہ چپ کرو یار چپ کرو، موقع نہیں گل کرن دا. کیوں نہیں بھائی؟ اور یقین جانی میں نے یہ تجربہ کیا، جب جنازہ اٹھایا، مجھے جنازے کے لیے بلایا کہ استاد جی جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، تو میں نے میت کے ورثاء سے کہا، میں نے کہا یہ کلمہ شہادت کیا ہو رہا ہے؟ تو نوجوان، میت کا بیٹا بھتیجا بھانجا، ان کی سمجھ میں بات آ گئی. جس نے کہا کلمہ شہادت، کہا جی اللہ کے لیے خاموش ہو جائے. نبی علیہ السلام نے جنازہ خاموشی سے لے جانے کا حکم دیا. تو میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر و بیشتر کہ کسی انسان کی بھی دینداری کا اصل امتحان کب ہوتا ہے؟ یا غم کے وقت یا خوشی کے وقت. یہ وہ موقع ہیں، خاموشی نہیں. صاف اور سیدھی بات ہے، آپ کسی جگہ ولیمے پر جاتے ہیں، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ منکرات چل رہی ہیں، میوزک چل رہا ہے، آپ کہیں میں نہیں اندر بیٹھ سکتا. کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، شرکت ہو گئی ہے، 4 لقمے کھانا کوئی شرط نہیں. میں آپ سے اللہ کے لیے گزارش کرتا ہوں یہ میوزک بند کر دیں. اگر نہیں کر سکتے میں اندر نہیں جا سکتا. اور میں ذاتی بات آپ کو بتا دوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں دروازے سے واپس آ جاتا ہوں. میوزک نہیں، لیکن مرد اور خواتین الگ الگ نہیں ہیں، کو جنریشن ہے، سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ وہاں سے بھی واپس آ جائیں.
میزبان پوچھیں جی معاملہ کیا ہے، کہیں جی صاف اور سیدھی بات ہے اس ماحول میں میں نہیں بیٹھ سکتا، کیوں؟ یہ ماحول شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ساتواں اصول جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے وہ کیا ہے؟ انتہا پسندی نہیں، تنقید کرتے ہوئے صرف ایک پہلو نہ سامنے رکھیں۔ میں نے جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جب آپ کسی پر تنقید برائے اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شخصیت کے مثبت پہلو بھی اس کے سامنے رکھیں۔ بیٹا یا بھائی یا بزرگوں، ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ کو رب کائنات نے بڑی خیر سے نوازا ہے، آپ کے اندر یہ خوبی بھی ہے، یہ خوبی بھی ہے، یہ خوبی بھی ہے، یہ ایک خامی ہے، اگر اسے آپ ختم کر دیں تو آپ کی شخصیت کو 4 چاند لگ سکتے ہیں۔ آپ کی اس ایک خامی نے آپ کی ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیا۔ تو یہ توازن ضروری ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ وقت کم ہے، 8واں اصول یہ ہے کہ تنقید کرنا اور چیز ہے، کسی کے پیچھے لوہے کی لٹھ لے کر پڑ جانا اور چیز ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تنقید برائے اصلاح کرنے کی بجائے اگلے بندے کا جینا ہی حرام کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارا طبقہ۔ کون باتیں کر رہا ہے؟ بچوں کو خاموش کروائیں۔ ہمارا طبقہ خاص طور پر امام اور خطیب، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ممبر پر کھڑے ہو کے ہم اس کے قدم گنتے ہیں۔ مولوی صاحب نے ہفتہ ہو گیا مونچھیں نہیں کاٹی جی، مولوی صاحب کے پاس یہ اچھے کپڑے کہاں سے آئے، مولوی صاحب کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، مولوی صاحب کے بچے فلاں جگہ پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ مولوی صاحب فلاں دکان پہ کیا کر رہے تھے، فلاں بازار مولوی صاحب کیا لینے گئے تھے؟ نہیں، یاد رکھیے جب ہم اس راستے پر چلیں گے تو یہ تنقید نہیں ہوگی، یہ دشمنی اور مخالفت کا رویہ ہوگا جو شریعت کے مزاج کے بالکل منافی ہے، یہ اسلامی اخوت کے خلاف ہے۔ جب آپ کسی کے پیچھے لوہے کی لٹھ لے کر پڑیں گے تو وہ بھی پھر آپ کی خامیاں تلاش کرنا شروع کرے گا۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ایک جملہ فیس بک پر لکھیں، چند سیکنڈ کے اندر اندر پوری دنیا میں طوفان بپا ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے نواں قاعدہ جو شریعت نے ہمیں بتایا وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ تنقید کرتے ہوئے ہمیشہ اگلے بندے کا ادب و احترام مد نظر رکھیں۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ سیکھا، حقیقت یہ ہے کہ کان ترس جاتے ہیں ملک صاحب کہ استادوں کی خدمت میں حاضر ہوں تو اور استاد جی اسی انداز سے مخاطب کریں، اعتراف عبدالرزاق، لیکن نہیں، یہ علماء کا طبقہ ہے جن کے ہاں کمال درجے کا ادب ہے، اپنے طالب علم کو بھی صاحب کہہ کے بلانا ہے، جی کہہ کے بلانا ہے، اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ بلانا ہے۔ تو جب آپ کسی پر تنقید کرنا چاہتے ہیں اصلاح کے لیے تو پھر الفاظ کا انتخاب انتہائی زیادہ سوچ سمجھ کر، الفاظ ایسے جو اگلے بندے کے احترام اور عزت کے منافی نہ ہو۔ اور 10واں اور آخری قاعدہ کیا ہے؟ جب آپ کسی پر تنقید کرنا چاہیں تو آپ کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کیا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حدیثیں یہاں سنا کے بات ختم کروں گا کیونکہ آخری تقریباً 55 سیکنڈ باقی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ اس کے پاس کھڑا ہو کے اس آدمی کے حق میں دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث فرمایا آپ جتنے مسلمانوں کے بارے میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنے مسلمانوں کے حساب سے اتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ سارے مسلمانوں کو آخرت کی فکر نصیب فرما۔ اس وقت اللہ کی زمین پر اگر 2 ارب مسلمان ہیں تو اتنے لفظ کہنے سے 2 ارب نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔
تو آج کے خطبہ جمعہ میں نے 10 طریقے تنقید کے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔